السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں جب پیرنٹس تربیت کرتے ہیں بچوں کی تو انہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج ہے بچوں کا خوف۔ آج ہم بات کریں گے 3 بڑے خوفوں کی جو بچوں کے اندر پائے جاتے ہیں عام طور پہ۔ اگر یہ خوف بچپن میں ہی ختم نہ کر دیے جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ خوف بڑھتا ہے اور ساری زندگی بچوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ ناظرین، جب میں بات کرتی ہوں بچوں کی تربیت کی، بچوں کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت پرفیکٹ ہوں گے۔ لیکن پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچے پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن کچھ ٹرکس ایسی ہیں، کچھ کام ہم نے ایسے کیے ہیں بچوں کے ساتھ جس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے بہت سے پیرنٹس پریشان ہیں ہمارے بچوں کے اندر نہیں ہیں۔ اسی طرح میں آج اگر خوف کی بات کر رہی ہوں تو الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر یہ خوف نہیں پائے جاتے ہیں، اور اس کا اندازہ مجھے کس طرح سے ہوا کہ خوف ہمارے بچوں کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے ڈسکس کروں گی اپنا بٹا کنڈی کا وزٹ۔ اب یہ بٹا کنڈی ہے کہاں؟ ناران سے تھوڑا سے ہی آگے آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا بٹا کنڈی۔ جب بٹا کنڈی پہنچے تو بٹا کنڈی ہم پہنچے تھے کوئی 4 ساڑھے 4 بجے۔ ہم نے 2-3 ہوٹل وزٹ کیے لیکن ہوٹل ہمیں خاص پسند نہیں آئے۔ پھر زبیر نے کہا یہاں پہ ایک ہاسٹل بھی ہے، وہاں چلتے ہیں ہم۔ اچھا، ہم ہاسٹل گئے، ہمیں ہاسٹل بہت پسند آیا، اچھا لگا، اور سب سے اچھی بات کیا تھی کہ وہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکتے تھے۔ باہر بڑا سا ان کا لان تھا، اس میں انہوں نے کیمپنگ کا سارا انتظام کیا ہوا تھا۔ اب بچے تو پتہ آپ کو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، اور بہت سے بڑے بھی ہوں گے اور ساری زندگی یہ خواہشیں اپنے دل میں رکھ کے رہ گئے کہ ہم کیمپنگ کر سکیں۔ تو یہ بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہمیں وہاں پہ لگا۔ لیکن بس ایک بات وہاں نیگیٹو تھی، بلکہ شاید 2 باتیں نیگیٹو تھی وہاں کی۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ واش روم جو تھا وہ کمرے میں نہیں تھا، باہر تھے 3-4 واش رومس۔ فرسٹ فلور پہ انہوں نے لیڈیز کے بنائے ہوئے تھے اور گراؤنڈ فلور پہ جینٹس کے واش روم تھے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جو لائٹ تھی وہ رات 8 بجے سے رات 12 بجے تک تھی، اس کے علاوہ گھپ اندھیرا۔ خیر، ہم نے کوئی مسئلہ نہیں، جب نکلے ہیں تو رسک تو ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ بچوں نے کیمپنگ کے لیے ضد کی، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے انہیں کیمپنگ کروا دی اور ہم خود رک گئے رومز میں۔ اچھا، صرف ہماری فیملی نہیں تھی، ہمارے ساتھ میرے دیور کی بھی فیملی تھی، ان کی بچے ماشاءاللہ سے کیمپنگ کے لیے تیار تھیں اور ان کا بہت دل تھا، ان لوگوں نے کیمپنگ کی۔ ہم لوگ تو خیر تھکے ہوئے تھے، میں اور زبیر، ہم تو روم میں گئے، ہمیں نہیں پتا کب اندھیرا ہوا، کب لائٹ آئی، کب گئی، ہم بے خبر سو گئے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو سو رہے تھے۔ ہادیہ نے مجھ سے کہا کہ ماما مجھے نا ایسا لگا تھا کہ آپ نا نانو سے فون پہ باتیں کر رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ماما آئیں کیوں نہیں ہمارے پاس۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ ماما نہیں ہوں گی، یہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کی مجھے آواز آ رہی ہے۔ پھر بچیوں نے کہا کہ ہاں پتہ ہے آپ کو، جب ہم واش روم کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں لگا راستے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور جب ہم وہاں قریب پہنچے تو وہاں کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ میں تم لوگوں کو وہم ہوگا کہ نہیں چچی، بالکل وہم نہیں تھا، واقعی میں دیکھا ہے۔ ہادیہ صاحبہ رات میں 4 بجے اٹھ کے جھولا شروع کر دیا، انہوں نے جھولا جھول رہی تھی، ان کو لگا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، یہ کہنے لگی نہیں مجھے پتا کوئی کھڑا ہوا ہے، میں نے کوئی بات نہیں، میں جھولا جھولتی رہی۔ تو اب دیکھیں ایک بڑا خوف تھا جنات کا، تو یہ سب باتیں سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی۔ پھر مجھے خیال آیا حرمین کا، کیونکہ حرمین ڈائبیٹک ہیں تو انہیں رات میں 2 دفعہ تو وہ ایٹ لیسٹ جاتی ہیں واش روم۔ میں نے حرمین سے کہا، میں نے کہا تم کس طرح گئی واش روم؟ کہنے لگی چلی گئی میں واش روم، 2 دفعہ گئی ہوں رات میں، اور میرے پاس ٹارچ بھی نہیں تھی۔ میں ٹارچ بھی نہیں تھی، میں اندھیرے میں چلی گئی واش روم۔ کہنے لگی ہاں تو کیا ہوا، بس اندھیرا ہوا تھا، تم نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ کہنے لگی میں نے آپ کو اٹھایا تھا، آپ اتنی نیند میں تھی، آپ نے کہا تم خود چلے جاؤ اکیلی۔ تو وہ ماشاءاللہ سے اتنے اندھیرے میں اور جہاں اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھیں وہ اکیلی چلی گئی وہاں پہ۔ پھر میرے دیور کی بیٹی کہنے لگی کہ جیا چچی وہاں پہ جنات تھے نا وہ اچھے جنات تھے، کیونکہ ہمیں خوف محسوس نہیں ہوا اس جگہ پہ، ہمیں معلوم تھا کہ جنات ہیں، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن ہم بالکل بھی نہیں ڈرے۔ پھر اچھا انہوں نے کیمپنگ کی تھی، تو کیمپنگ میں وہ پتہ ہے کہ انسیکٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہاں کیڑے مکوڑے آ بھی رہے تھے، ان لوگوں نے اسپرے وغیرہ کیا اور سکون سے سو گئے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ سانپ بھی خود نخواستہ آ سکتا ہے، چانسز تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کسی قسم کا کیڑے مکوڑوں کا خوف بھی نہیں تھا۔ تو جو ہمارا ایک وزٹ ہم نے کیا بٹا کنڈی کا، اس ایکسپیرینس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو نہ جنات کا خوف ہے جو بچوں کو بہت ہوتا ہے، نہ اندھیرے کا خوف ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہو تب سے لے کے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں اندھیرے کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم اندھیرے میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، اور تیسرا خوف ہوتا ہے ہمیں کیڑے مکوڑوں کا۔ تو اس وزٹ سے مجھے اندازہ ہوا تینوں خوف بچوں کے اندر نہیں ہے۔
क्यों नहीं है, किस तरह नहीं है, इसी पे आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर ये काम आप भी करेंगे अपने बच्चों के साथ तो उनके अंदर से भी ये खौफ निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जिन्नात का खौफ किस तरह निकला बच्चों के अंदर से, मैं बच्चों को शुरू से वाक़यात डिस्कस करती रहती हूँ जिनों के। अगर मेरे देवर की बच्चियाँ बहुत डरती हैं वो जिन्नात से। जब मैं शुरू में वाक़यात उनको सुनाती थी तो सब कहते नहीं भाई बहुत डरती हैं, इनके सामने नहीं करो ये बात। मैं कह लो डरने की क्या बात है। मैंने उन बच्चियों से कहा जितना हम डरते हैं, अगर कहीं जिन्नात होते हैं, एक तो होते नहीं हैं बाज़ औक़ात, हमारा अपना खौफ होता है, और अगर होते भी हैं तो हमारे डरने की वजह से वो हमें और डराते हैं। डरने वाली कौन सी बात है इसमें। मैं उनको सुनाती थी वाक़यात जिन्नात के, और मैंने देखा भी आमतौर पे कि पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, नहीं भाई हमारा बच्चा डरता है, रात भर सोएगा नहीं, इससे नहीं करो ऐसी बातें, या बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए जब तक हम बच्चों के सामने उन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे जिनसे वो परेशान होते हैं, वो परेशान होना छोड़ेंगे कैसे। मैं तो रात में 3-4 बजे हमारे यहाँ में गैदरिंग लगी हुई होती है और मैं जिन्नात के वाक़या सुना रही होती हूँ, बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखें अब वही देवर की बच्चियाँ थीं और मेरी बच्चियाँ थीं माशाल्लाह से, वहाँ गई, उन्हें कोई जिन्नात का खौफ नहीं था, कोई उनको डर नहीं हुआ, कोई परेशानी उनको नहीं हुई। दूसरा अंधेरे का खौफ होता है। हमारे घर में किसी कमरे में अंधेरा होता है ना, बच्चे डरते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे। हम बच्चों से पूछते हैं कि अंधेरे में क्या होता है, बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं। हम कहते हैं जब कुछ भी नहीं होता तो जो नहीं है उससे डरते हो। अब बच्चे डर रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं जाओ अंधेरे में और अंधेरे में जाके ये काम करके आना है। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है बच्चों के अंदर से वो खौफ निकालने के लिए। तीसरा खौफ जो बच्चों को होता है वो तो कीड़े मकोड़ों का। हम देखते हैं घर में कॉकरोच भी आ जाता है तो बच्चे ऐसे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी माओ को इस तरह करते हुए देख रहे होते हैं। ये बात आपको ही मालूम है कि जो कॉकरोच है क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जब बच्चे हमारे शुरू में डरे तो मैं कहती हूँ ये कॉकरोच तुमसे बड़ा है क्या, तुम्हें खा जाएगा, स्प्रे कर दो, मार दो। तो अभी भी हम जैसे एबटाबाद में हैं, अब मौसम इस तरह का है तो बाज़ दफ़ा यहाँ शहद की मक्खी आ जाती है या कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो बच्चे अब डरते नहीं हैं, वो या तो उसको मार देंगे या घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जब बच्चों के सामने वो खौफ आए तो उससे आप भी खौफ ज़्यादा ना हो या बच्चों को उनसे दूर ना करें, बल्कि बच्चों के अंदर से वो खौफ निकालने के लिए उनके सामने बातें डिस्कस करें, उसको सॉल्व करें। उम्मीद है कि ये इन चीज़ों को करने के बाद अगर आपके बच्चों के अंदर भी इन 3 खौफों में से कोई एक खौफ भी है तो वो निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे डिसिप्लिन लाइफ गुजारें तो हमारा स्टूडेंट डेली प्लानर मौजूद है जो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और अगर आप हमारी 3 किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत लेना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की परेशानी है, बच्चों की तरबियत के हवाले से परेशान है, मियाँ बीवी के मसाइल की वजह से परेशान है और हमसे आप ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।